السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو دا اسٹوری ٹیلرز۔ آج کی کہانی بہت ہی خوفناک ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہمیں اپنی کہانی بھیج سکتے ہیں، نیچے ڈسکرپشن میں ای میل موجود ہے، ہم اسے اس چینل پہ نیریٹ کریں گے۔ تو لائٹس آف کر لیں اور ہینڈ فری لگا لیں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ چلتے ہیں اپنی اسٹوری کی طرف۔ میرا نام گیتا ہے۔ میں بہار کی رہنے والی ہوں، پر پچھلے کافی عرصے سے ہم کولکتہ میں رہ رہے ہیں۔ آج میں اپنی وہ کہانی آپ سے شیئر کروں گی جو میری زندگی کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ یہ وہ قصہ تھا جس نے مجھے بہت ذہنی بیمار کر دیا تھا، لیکن اس نے یہ ثابت کیا کہ جو دکھتا ہے ضروری نہیں کہ وہ سچ ہو۔ یہ کہانی ہے کولکتہ کی نیشنل لائبریری کی۔ یہ قصہ سال 2012 کا ہے، جب نیٹ کی جگہ CPMT کا ایگزام ہوا کرتا تھا اور میں اسی ایگزام کے دن رات تیاری کر رہی تھی۔ مجھے پڑھائی کا بہت شوق ہے۔ میرا گھر علی پور کے علاقے میں تھا اور وہاں ہمیشہ کوئی نہ کوئی شور اور ڈسٹربنس رہتا تھا۔ کبھی ممی بلا لیتی تھی کہ بیٹا ذرا کھانا بنا دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ کبھی پاپا کہتے کہ جاؤ بازار سے یہ سامان لے آؤ۔ تو میرا فوکس بار بار ٹوٹ جاتا تھا۔ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں لائبریری میں پڑھوں گی، جہاں شانتی ہو اور فوکس صرف پڑھائی پر ہو۔ ایک سکون کی جگہ، میری کتابیں اور میں، بس۔ لائبریری میرے گھر سے لگ بھگ 3-4 کلومیٹر دور تھی۔ صبح میں قریب 6 بجے گھر سے نکلتی، جب پیلی ٹیکسیوں کی لائن سڑکوں پر بننا شروع ہی ہوئی ہوتی تھی۔ لائبریری کی آفیشیل ٹائمنگ صبح 6 سے شام 7 تک تھی، لیکن ایگزامز پاس آنے کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کی بہت زیادہ ریکویسٹ کرنے پر لائبریری اونر نے رات تک رکنے کی اجازت دے دی تھی۔ ہم سب جو سیریس اسٹوڈنٹس تھے اب دیر رات تک پڑھتے تھے۔ ہم ٹوٹل 15 بچے ہوتے تھے جو رات تک پڑھتے تھے، صبح جاتے تھے۔ سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، اس سے ہمیں ایک دوسرے سے ہیلپ لینے کا بھی موقع ملتا تھا۔ میں بہت مطمئن تھی کہ میں اتنا ٹائم دے پا رہی ہوں اپنی پڑھائی پر۔ ہم ڈیلی جاتے تھے لائبریری، سب ٹھیک تھا، بالکل نارمل، اور میری پڑھائی اچھی چل رہی تھی۔ لیکن ایک رات قریب 8:30 بجے کا وقت تھا، میں نے ایک ایسی لڑکی کو دیکھا جو پہلے کبھی لائبریری میں نہیں دکھی تھی۔ وہ شاید نیو لڑکی تھی۔ میں اپنی آرگینک کیمسٹری کی کتاب میں ڈوبی تھی۔ اس نے آ کر سامنے ایک بینچ پر جگہ لی۔ کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھے گھور گھور کے غور سے دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ اس کی مسکراہٹ بہت عجیب سی تھی۔ میں نے بھی اسمائل ریٹرن کی اور واپس پڑھائی میں لگ گئی۔ صبح جب میں گھر جانے لگی تو میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ لڑکی وہاں پہ نہیں تھی۔ اب وہ جاتی ہوئی نہیں دکھی تھی اور یہ تھوڑی عجیب بات تھی۔ میں نے سوچا شاید گھر چلی گئی ہوگی جب میں پڑھائی میں مصروف تھی تب۔ بہرحال میں گھر واپس آ گئی، لیکن شام کو جب واپس لائبریری آئی تو وہ لڑکی پھر وہیں بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس دن میں جتنا بھی چاہوں پڑھائی پر فوکس کرنا، میرا دھیان بار بار اس لڑکی پر جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ، اس کی مسکراہٹ، سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ کہیں نہ کہیں مجھے بہت ڈسٹرب کر رہی تھی۔ کچھ ہی منٹ گزرے تھے کہ مجھے اپنے کندھے بھاری محسوس ہونے لگے، جیسے کوئی بھاری سا بوجھ کندھوں پر رکھ دیا ہو۔ میں نے خود کو جھڑکا کہ کیا ہو گیا ایک دم۔ شاید تھکن کی وجہ سے مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میں ہلی، میں نے دیکھا وہ لڑکی میرے بالکل پاس کھڑی تھی اور دھیرے سے بولی کہ میں تمہارے پاس بیٹھ جاؤں؟ میں نے کہا ہاں بیٹھ جاؤ، اور میں سائڈ میں ہو گئی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اچھے خاصا سامنے بینچ پر بیٹھی تھی تو یہاں کیوں آ کے بیٹھ گئی؟ خیر، ہم دونوں کافی دیر تک چپ چاپ بیٹھے رہے اور پڑھتے رہے۔ کچھ ہی منٹ بعد
میں نے نوٹ کیا کہ اس کا فیس میری طرف ہوا اور وہ دوبارہ سے مسکرائی۔ میں نے ترچھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ اس کا مجھے ایسے دیکھنا اور مسکرانا، اس کی موجودگی کتنی خوفناک سی تھی، اور اس کے اندر سے سڑی ہوئی اسمیل آ رہی تھی۔ پر میں نے اسے کچھ نہیں بولا کہ کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ میں چپ چاپ پڑھتی رہی بس اپنا۔ تھوڑی دیر بعد میرا پین ہاتھ سے میرے گر گیا۔ جب میں پین اٹھانے کے لیے نیچے جھکی تو میں نے دیکھا، اف خدایا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس لڑکی کے پیر دیکھے، وہ بالکل سفید تھے، بالکل جیسے چونے کا رنگ ہوتا ہے، اور اس کے پاؤں میں چپل بھی نہیں تھی۔ کیا وہ غریب لڑکی تھی؟ میں نے دل میں سوچا۔ اور اس کی اسکن بھی تھوڑی سی پھٹی ہوئی تھی، جیسے وہ بس پڑھنا چاہتی ہو اور اس کے پاس ضرورت کا سامان تک نہ ہو۔ مجھے ترس بھی آیا تھا اس پر، اور عجیب سی بھی لگی تھی، پر میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں سوچنے لگی کہ پوچھوں کیا چکر ہے، پر میں ڈر گئی کہ وہ برا نہ مان جائے۔ تبھی وہ لڑکی خود سے بولی، آج میں نے پیر کی سکائی کی تھی، اس لیے کلر ایسا ہو گیا۔ مجھ کو ایک دم شوق لگا۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ میں کیا سوچ رہی تھی؟ اسے لے کر میرے ذہن میں بہت سوال تھے۔ رات بڑھتی گئی، ہم دونوں چپ چاپ پڑھتے رہے، لیکن مجھے مستقل محسوس ہوتا تھا کہ وہ لڑکی مجھے دیکھ رہی ہے۔ یہ احساس بہت کریپی سا تھا۔ کچھ وقت بعد میں گھر جانے لگی تو وہ لڑکی بھی میرے ساتھ ہو لی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم میرے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ تو اس نے بولا، بس میں تھک گئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں بھی گھر نکل جاتی ہوں۔ اس نے باتوں کی پہل کی۔ ہم دونوں چلتے چلتے باتیں کرنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت فرینڈلی ہو گئے۔ پتہ نہیں کیوں میں اس کی طرف مائل ہو رہی تھی۔ ہم لوگ ایک جگہ رک کے باتیں کرنے لگے۔ میری فیلنگز ایسی تھیں کہ میں گھر نہ جاؤں، بس اس سے باتیں کرتی رہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے سیکرٹس تک اس لڑکی سے شیئر کر لیے، اور میں نہیں جانتی تھی کہ میں ایسا کیوں کر رہی تھی۔ رات کے 3:30 بج گئے ہمیں باتیں کرتے کرتے اسی جگہ کھڑے کھڑے۔ وہ لڑکی بولی کہ اب تم گھر چلی جاؤ۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اور میں جانے لگی۔ لیکن جاتے وقت جب میں نے پلٹ کر واپس اسے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ لڑکی غائب ہو چکی تھی، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس کے ساتھ میں گھنٹوں سے بیٹھی تھی اور باتیں کر رہی تھی، وہ کہاں گئی؟ نہ وہ اٹھی نہ ہلی۔ باہر جانے کا گیٹ بھی ایک ہی تھا۔ گئی کہاں وہ سمجھ نہیں آیا۔ سب سوال میرے دماغ میں تھے۔ اگلے دن لائبریری میں سب کچھ نارمل تھا۔ وہ لڑکی پھر رات کو آئی اور پھر میرے پاس بیٹھ گئی۔ اب میں کیوریس تھی کہ میں اس سے پوچھوں کہ تم صبح کبھی کیوں نہیں آتی، ہمیشہ رات کو ہی کیوں آتی ہو؟ وہ بولی کہ صبح کالج ہوتا ہے، کام ہوتے ہیں مجھے، اس لیے میں رات میں پڑھتی ہوں۔ اس کے پاؤں میں آج بھی چپل نہیں تھی، کپڑے وہی تھوڑے پھٹے ہوئے سے، اور بالکل سفید پاؤں۔ مجھے اس سے اب گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ ایسے ہی روز چلتا رہا۔ وہ آتی رات کو اور میرے پاس بیٹھ جاتی، نہ ڈسٹرب کرتی نہ کچھ، بس فیس تھوڑی تھوڑی دیر بعد میرے سائڈ کرتی اور ہونٹوں کو عجیب طرح سے کھینچ کر مسکراتی کہ وہ کچھ خوفناک سی بن جائے، اور جیسے ہی میں اس کو دیکھتی وہ فوراً بک دیکھنے لگتی۔ پھر کچھ دنوں بعد جب میں واش روم گئی، بازو کے واش روم سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ کوئی روتے روتے بول رہا تھا کہ میں فیل ہو جاؤں گی، میں فیل ہو جاؤں گی۔ میں نے فوراً باتھ روم کا دروازہ نوک کیا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ کون ہے اندر؟ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ آپ ٹھیک تو ہو؟ پھر میں نے نوٹ کیا کہ دروازہ لاک نہیں تھا۔ جب میں نے واش روم کا دروازہ کھولا تو اندر کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت بڑا جھٹکا لگا۔ میں گھبرا گئی اور وہاں سے بھاگ کر نکلی تو سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی۔ وہ لڑکی بولی کہ کیا ہوا تمہیں؟ میں نے جب اسے بتایا تو وہ بولی کہ تمہارا وہم ہے، چلو چھوڑو، آؤ میرے ساتھ۔
پھر ہم دونوں پڑھنے بیٹھ گئے، لیکن میں نوٹس کر رہی تھی کہ سب اسٹوڈنٹس مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آتے جاتے اسٹوڈنٹس مجھے دیکھتے تھے اور کچھ مجھے دیکھ کر ہنستے تھے، جیسے وہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، پر مجھ سے کوئی کچھ نہیں بولتا تھا۔ پھر ایک دن ہوا کچھ یوں کہ اتفاق تھا کہ سب اسٹوڈنٹس چلے گئے، ایک ایک کر کے لائبریری خالی ہو گئی اور رات کو لائبریری میں صرف میں اور وہ لڑکی رہ گئے۔ تبھی پھر سے رونے کی آواز آئی۔ اس بار وہ آواز میرے بغل سے آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو وہ لڑکی اپنا سر جھکا کے نیچے ہیڈ ڈاؤن کر کے رو رہی تھی۔ میں نے بولا کہ کیا ہوا تمہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ ابھی تو تم ٹھیک بیٹھی تھی، اب کیا ہوا؟ پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اسے تسلی دینے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پر یہ بات بہت ڈرا دینے والی تھی کہ اس کا کندھا بہت گرم ہو رہا تھا، جیسے کوئی آگ سے تپایا ہوا ہو۔ میں نے فوراً سے ہاتھ پیچھے جھٹکا۔ میں نے پوچھا کہ تم ٹھیک تو ہو؟ تمہاری طبیعت خراب ہے کیا؟ وہ بس منہ نیچے کر کے رو جا رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، یہ لائبریری ہے، یہاں اتنی آواز نہیں نکالتے، اٹھو باہر چل کر بات کرتے ہیں۔ میں اٹھی اور بولا کہ چلو۔ بس ایک قدم میں نے آگے بڑھایا، پھر ہاتھ اس کو دیا کہ اسے اٹھاؤں تو اس سیٹ پر وہ نہیں تھی، وہ غائب ہو چکی تھی۔ بالکل لائبریری کا ٹیمپریچر اب بڑھنے لگا تھا، سب کچھ آہستہ آہستہ گرم ہو رہا تھا۔ جو ماحول ابھی تک ٹھنڈا تھا اب آہستہ آہستہ گرم تھا۔ میرا دل گھبرانے لگا۔ میں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا پر وہ پوری لائبریری میں کہیں نہیں تھی۔ کچھ منٹ کے لیے مجھے لگا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ آخر میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور میں نے سوچا کہ گھر چلی جاتی ہوں۔ پتہ نہیں یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، شاید میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ جیسے ہی میں نے بیگ اٹھایا، سامنے شیلف سے بک گرنے کی آواز آئی۔ میں وہاں گئی تو وہاں وہی لڑکی بیٹھی تھی، زمین پر بیٹھی، گھٹنوں پر سر رکھے وہ رو رہی تھی۔ اب میں آپ کو اس کا حلیہ بتاتی ہوں۔ اس کے پاؤں بالکل سفید تھے اور اس میں سے خون نکل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بھی سفید اور منہ نیچے تھا اور بال کھلے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر ڈر کی وجہ سے میرے ہاتھ سے بک گر گئی تو وہ اچانک سے چپ ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے اپنا منہ اوپر کیا، اس کی آنکھیں بالکل لال تھیں اور چہرہ جلا ہوا تھا اور وہ مجھے دیکھتے ہی ہنسنے لگی تھی۔ بس یہ سب دیکھنا ہی تھا کہ میری آنکھیں باہر آ گئیں، دل بند ہونے لگا اور میں الٹے پاؤں زور سے چلا چلا کر لائبریری سے بھاگ گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں تھی۔ میری ماں نے کہا کہ لائبریری والے نے انفارم کیا تھا کہ تمہارا بیہیویئر کچھ عجیب ہے وہاں۔ کیوں؟ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تم باہر بے ہوش کیوں پڑی تھی؟ میں نے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، مجھے کچھ یاد ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید جو بھی ہوا وہ میری ہیلوسینیشن تھی، شاید تھکان کی وجہ سے میں نے وہ سب امیجن کر لیا۔ آرام کرنے کے 2 دن بعد میں لائبریری گئی، وہ لڑکی وہاں نہیں آئی۔ 1 ہفتے تک میں جاتی رہی لیکن وہ نہیں آئی۔ میں نے سب سے پوچھا، سب نے کہا کہ تم تو اکیلی پڑھتی ہو، کسی نے اس لڑکی کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں نے CCTV دیکھا، وہ لوگ عام لوگوں کو CCTV نہیں دکھاتے تھے، پر میں نے بہت زیادہ ضد کی ان سے کہ میرے لیے دیکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر جب میں نے CCTV دیکھا تو کیمرے میں بھی وہ لڑکی کہیں نہیں تھی، صرف میں بیٹھی ہوئی تھی اکیلی اور ہوا میں باتیں کرتے ہوئے اور کبھی ہنس بول رہی تھی۔ بعد میں امی مجھے ایک پنڈت کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک بری شکتی تھی جو تم سے اٹیچ ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھ کو ایک لاکٹ دیا اور کہا کہ یہ ہمیشہ پہن کے رکھو۔ آج 13 سال بعد بھی مجھ کو وہ چہرہ، وہ آواز سب اچھی طرح یاد ہے اور میں اسے کبھی نہیں بھول سکتی۔
یہ واقعہ پچھلے سال میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں رننگ کرتا ہوں۔ لانگ ڈسٹینس رننگ کے لیے پریکٹس رن بہت ضروری ہوتا ہے، جو عام طور پر صبح صبح کی جاتی ہے۔ انڈیا میں گرمیوں کا موسم میں تیز دھوپ سے بچنے کے لیے میں اکثر 4 بجے کے قریب صبح رننگ شروع کرتا ہوں تاکہ 6 بجے تک پورا ہو جائے۔ سورج نکلنے کے بعد دوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پچھلے مئی کا مہینہ بے انتہا گرم تھا، اس لیے میں اکثر اپنا دن 3:45 کے قریب شروع کرتا، 4 بجے تک سڑک پر ہوتا اور اپنی 2 گھنٹے کی روٹین پوری کرتا۔ جب بچوں کی اسکول کی گرمیوں کی چھٹیاں آئیں تو ہم سب ادے پور گھومنے چلے گئے۔ ہمارے ساتھ ایک دوسری فیملی ریلیٹیوز بھی تھے اور ان کا بیٹا سندیپ، وہ بھی رننگ کرتا تھا۔ میں بہت خوش ہوا کہ سندیپ میرے ساتھ ہے، اس لیے میں ایک نئی جگہ پر بھی اپنی رننگ مس نہیں کروں گا۔ جب ہم ادے پور پہنچے اور ہوٹل میں چیک ان کیا تو وہ ایک بہترین ہیریٹیج ہوٹل تھا، ایک پرانے زمانے کا مہاراجہ کا محل جسے بعد میں ہوٹل میں بدل دیا گیا تھا۔ ہوٹل ایک چھوٹی سی پہاڑی پر واقع تھا۔ دن بھر ہم سب نے خوب مزہ کیا۔ شام کو میں نے سندیپ کو اپنی صبح کی رننگ کے پلان کے بارے میں بتایا۔ سندیپ تو ڈر ہی گیا۔ اس نے کہا کہ پاگل ہو یار، صبح 4 بجے ایک نئے شہر میں؟ ہرگز نہیں۔ میں نے اسے بہت زور دیا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مان گیا۔ میں نے اسے جلدی سونے کو کہا تاکہ وہ آسانی سے صبح اٹھ سکے۔ ہم نے طے کیا کہ ہم دونوں میں سے جو پہلے اٹھے گا وہ دوسرے کو جگا دے گا۔ میں رات 10 بجے کے قریب سو گیا۔ بیوی اور بچے پہلے ہی سو چکے تھے۔ میں گہری نیند میں نہیں سو سکا۔ میں کچی نیند میں تھا، شاید نئی جگہ کی وجہ سے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ ایک عجیب سی حالت تھی جس میں انسان آدھا جاگا اور آدھا سویا رہتا ہے۔ مجھے لگا جیسے دروازے پر کسی نے دستک دی ہو۔ میں اٹھا اور اپنی گھڑی دیکھی۔ میں نے ڈائل کی لائٹ جلائی۔ 2:10 بج رہے تھے، باقی سب سو رہے تھے۔ میں نے سوچا سندیپ ہی ہوگا جو اٹھ گیا ہے اور دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ مجھے لگا میری گھڑی رک گئی ہوگی اور وقت اب 4 بجے کے قریب ہوگا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، مجھے ایک سایہ دروازے سے دور جاتا ہوا دکھا۔ میری آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھیں، میں مشکل سے دیکھ پا رہا تھا۔ میں نے سوچا یہ سندیپ ہی ہوگا جو میرے دروازے پر دستک دے کر اپنے کمرے کی طرف واپس جا رہا ہے۔ ادے پور کی گرم رات کے باوجود ہلکی سی ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ میں رننگ کے لیے تیار ہو گیا۔ ابھی بھی میری نیند پوری طرح سے گئی نہیں تھی۔ میں حیران تھا کہ 10 بجے سے 3:30 بجے تک، یعنی 5.5 گھنٹے کی نیند تو عام طور پر میرے لیے کافی ہوتی ہے، تو آج کیوں نہیں؟ میں ہوٹل سے باہر نکلا، سندیپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے سوچا وہ وارم اپ شروع کر چکا ہوگا۔ جیسے ہی میں ہوٹل کی گیٹ سے باہر نکلا، گارڈ نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ اس نے کہا کہ رات کو واک کے لیے آپ اکیلے جا رہے ہیں سر؟ میں نے صرف سر ہلا دیا اور میں نے دل میں سوچا کہ اکیلے؟ لیکن سندیپ تو اسی گیٹ سے ہوٹل سے باہر گیا ہے۔ وہ گارڈ ضرور ڈیوٹی پر سو رہا ہوگا اور سندیپ کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ اور 4 بجے کو کون رات کہتا ہے؟ سستی ہے یہ۔ میں یہ سوچتا ہوا باہر نکل آیا۔ ہوٹل ایک چھوٹی پہاڑی پر بنا ہوا تھا، اس لیے شروع کے 500 میٹر نیچے کی طرف اترنا تھا۔ سندیپ کہاں ہے میں سوچ رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں آہستہ آہستہ پہاڑی سے نیچے اترا تو مجھے ایک سایہ آگے بڑھتا ہوا دکھا۔ میں نے اسے آواز لگائی، سندیپ! میں نے سوچا یہ لڑکا تو ٹریننگ کر کے اور زیادہ تیز رننگ کر رہا ہے۔ میں نے اپنی رفتار بڑھائی اور اس کے قریب پہنچا۔ اب ہم ادے پور کی جھیل کے کنارے والی سڑک پر تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ سب ٹھیک ہے دوست، اتنی جلدی کیسے اٹھ گئے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ قریب 5 کلومیٹر کا فاصلہ رہا ہوگا۔
اور سندیپ کے دوڑنے کی رفتار اتنی تیز تھی کہ میں مشکل سے اس کے ساتھ قدم ملا پا رہا تھا۔ میں ہر وقت اس کے پیچھے تھا۔ میں نے چلا کر کہا کہ یار دھیرے ہو جا، تیری رفتار مجھے مار رہی ہے، میں تیرے ساتھ نہیں دوڑ پا رہا، دھیرے ہو جا سندیپ۔ اس نے پھر ایک گرانے جیسی آواز نکالی۔ میں نے سوچا سندیپ اپنی سانس بچا رہا ہوگا اور اس لیے بات نہیں کر رہا۔ رننگ کے وقت اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں۔ میں اس کے پیچھے دوڑتا رہا۔ جھیل کے کنارے والی سڑک کافی ٹیڑھی میڑھی اور زگ زیگ تھی۔ پورا کورس لگ بھگ 20 کلومیٹر کا تھا۔ ہم لگ بھگ 12 کلومیٹر پورے کر چکے تھے۔ میری سانس پوری طرح سے پھول چکی تھی۔ اس صبح تو میں کسی حال میں سندیپ کی رفتار سے میچ ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ صبح کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر ہم نے 4 بجے شروع کیا تھا تو اب 5 بج رہے ہوں گے۔ کم سے کم آسمان میں تو تھوڑی بہت روشنی ہونی چاہیے تھی، لیکن گھنا گھپ اندھیرا تھا۔ کیا وقت ہوا ہے؟ میں نے دوبارہ اپنی گھڑی دیکھی۔ ڈائل کی لائٹ آن کی تو 2:10 بج رہے تھے۔ شٹ، گھڑی رک گئی ہے۔ لیکن یہ تو گارمین GPS واچ ہے، یہ اسپیڈ اور ڈسٹینس تو بالکل ٹھیک دکھا رہی ہے، وقت غلط کیوں آ رہا ہے؟ خیر سندیپ تو آگے دوڑتا جا رہا تھا اور میں اسی سوچ میں گم تھا۔ آگے ایک شارپ ٹرن تھا، وہاں سے ہمیں مڑنا تھا۔ ایک بڑا پیپل کا پیڑ سڑک کے دوسری طرف جھیل کے کنارے تک پھیلا ہوا تھا۔ سڑک پر بالکل اندھیرا تھا، لیکن پیڑ کے پاس اور بھی زیادہ گہرا اندھیرا تھا اور ٹھنڈک بھی زیادہ تھی۔ مجھ سے اور دوڑا نہیں گیا۔ میں نے اسے آواز لگا کے کہا کہ اے سندیپ یار، دھیرے ہو جا، کتنی بار کہوں؟ میں اب اور نہیں دوڑ سکتا، میں یہاں رک رہا ہوں، تم جاؤ۔ سندیپ نے غصے والی آواز میں دوبارہ غرایا اور رک کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پہلی بار مجھے اس کی شکل سڑک کے کنارے لگے لیمپ کی ہلکی سی روشنی میں دکھی۔ وہ منظر دہشت ناک تھا۔ وہاں سندیپ نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا اور اس کی شکل دھندلی سی تھی، پھر بھی میں اسے دیکھ سکتا تھا۔ ایک سفید پیلا سا چہرہ جو 30 سال کے قریب کسی شخص کا لگ رہا تھا۔ اس کا آدھا سر لٹک رہا تھا، جیسے کسی چوٹ لگنے کی وجہ سے چیر دیا گیا ہو۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے میری طرف بڑھا۔ میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ میں بھاگنا شروع ہو گیا۔ میں اتنا دوڑا کہ ہوٹل پہنچ گیا۔ مجھے یاد نہیں کہ اس وقت میں کتنا دوڑا، کب ہوٹل پہنچا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ مجھے بس وہاں کی تیز ٹھنڈک یاد ہے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے آس پاس دیکھا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ میں اپنے کمرے میں موجود تھا۔ میں نے اپنی گھڑی کی ڈائل لائٹ آن کی۔ ہلکی روشنی سے کمرہ روشن ہو گیا۔ سب سو رہے تھے اور گھڑی پر نظر ڈالی تو 2:10 بج رہے تھے۔ میں نے سوچا کیا ہوا تھا آخر؟ کیا یہ کوئی برا خواب تھا؟ پھر بھی میرا دل ڈھول کی طرح دھڑک رہا تھا۔ کتنا عجیب خواب تھا، میں نے سوچا۔ میں نے تھوڑی دیر اور سونے کی کوشش کی۔ پھر صبح ہو گئی۔ صبح ناشتے کے لیے میں، میری بیوی اور بچے نیچے ریسٹورنٹ میں گئے۔ گارڈ نے مجھے دیکھ کر ایسے سر ہلایا اور سلام کیا جیسے وہ مجھے پہلے سے جانتا ہو۔ مجھے ہلکا ہلکا یاد آیا۔ ریسٹورنٹ میں سندیپ دکھا۔ گڈ مارننگ یار، اس نے مجھ سے کہا کہ معاف کرنا میں صبح رن کے لیے نہیں اٹھ پایا، لیکن ابھی تمہاری گارمین کی اپڈیٹ دیکھی، 20 کلومیٹر اور وہ بھی 2:10 پر۔ تم کوئی عجیب انسان ہو یار، اتنی رات کو کون رن کرتا ہے اتنا زیادہ؟ میں نے اپنی گارمین واچ دیکھی، اس میں سچ میں 20 کلومیٹر کی رن 2:10 پر پوری دکھ رہی تھی۔ میں وہیں جم گیا۔ لیکن اس واقعے کے بعد میں اب سورج نکلنے سے پہلے کبھی بھی دوڑنے کے لیے باہر نہیں جاتا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ سایہ کون تھا اور وہ مجھے کیوں دکھ رہا تھا، لیکن اس وقت میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا، کیونکہ وہ میرا کوئی خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔
تو دوستوں یہ تھی آج کی کہانی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔